ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ ہماری تمام ویڈیوز کو سیکوینس کے ساتھ دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو وزٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ایوری ڈے ٹی وی کی اس نئی ویڈیو میں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، چند دن پہلے سلطنت آف عمان کے سلطان قابوس کا انتقال ہوا ہے، لیکن کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے والد کو معزول کر کے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک پسماندہ سے ملک کو عرب دنیا کا سب سے پڑھا لکھا ملک کیسے بنا دیا؟ اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام باتیں بتائیں گے جو آپ سلطان قابوس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے درخواست کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ ناظرین، عرب دنیا میں سب سے طویل حکمرانی کرنے والے عمان کے سلطان قابوس بن سید السید 79 ایئرز کی ایج میں انتقال کر گئے ہیں، جس کے بعد حسین بن طارق بن تیمور کو عمان کا نیا سلطان مقرر کر دیا گیا ہے۔ اب ان کی طرز حکمرانی کا ایک سینئر صحافی نے پاکستانی سیاست کے ساتھ موازنہ کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ پاکستان کے ایک مشہور روزنامہ میں وہ لکھتے ہیں کہ عمان کے سلطان قابوس تقریباً 50 سال حکمران رہنے کے بعد گزشتہ ہفتے انتقال کر گئے۔ وہ ایک انتہائی بدحال ملک کے نہایت نامناسب طریقے سے حکمران بنے تھے۔ اپنے والد کو معزول کر کے انہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا، اور اس وقت وہ جوان تھے جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی۔ دیگر عرب ممالک کی طرح وہ بھی جمہوری طریقے سے حکمران نہیں بنے تھے، اور سلطان کے نام سے بادشاہی کر رہے تھے، لیکن غلط طریقے سے حکمران بننے کے باوجود انہوں نے بڑی حد تک صحیح طریقے سے عوام کی خوشی کو مد نظر رکھ کر حکمرانی کی، اور عمان کو ایک خوشحال ملک بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اپنے سیاسی اور خاندانی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا اور نا احتساب کے نام پر پکڑ دھکڑ کی۔ وہ ہر مخالف کو گلے لگا کر اپنا بنانے کی پالیسی پر عمل پیرا رہے، اپنے بدترین مخالف کو تلاش کرتے، لیکن جیل میں ڈالنے کے بجائے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھجوا دیتے۔ اس طرح ان کے مخالفین کی نئی نسل نہ صرف ملک کے لیے اثاثہ بن جاتی، بلکہ اپنے بڑوں کے برعکس ان کی گرویدہ بھی ہو جاتی۔ انہوں نے تعلیم پر خصوصی توجہ دی، اور آج ان کا ملک عرب ممالک کے تعلیم یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ان کا کمال دیکھ لیجئے کہ لباس، خوراک اور کلچر میں قدیم عرب روایات کو بھی زندہ رکھا ہے، لیکن قوم کو جدید اور تعلیم یافتہ بھی بنایا ہے۔ عرب قبائلیت آج بھی دوسرے عرب ممالک کی نسبت عمان میں زیادہ نظر آتی ہے، لیکن تکبر اور اکھڑ پن نہ ہونے کے برابر ہے۔ عمان عرب دنیا کا وہ ملک ہے جہاں بڑی تعداد میں پاکستانیوں، خاص طور پہ بلوچوں، انڈینز، سری لنکن، بنگلہ دیشی اور افریقی لوگوں کو شہریت دی گئی ہے، لیکن وہاں عرب اور عجم کے مابین کوئی تناؤ یا تفریق نظر نہیں آتی۔ مشرق وسطیٰ جیسے خطے کے وسط میں عمان مغرب کی طرز پر انسانی تنوع کا ایک حسین مسکن بن گیا ہے۔ عمان میں 86% مسلمان، 6.5% عیسائی اور 5.5% ہندو رہتے ہیں، اور ان میں سے ہر مذہب اپنی مرضی کے مطابق اپنے دین پر عمل کرتا ہے۔ ماضی قریب میں وہاں سے مذہبی بنیادوں پر کشمکش یا لڑائی جھگڑے کی کوئی خبر موصول نہیں ہوئی، کیونکہ سلطان قابوس کی ریاست مذہب کو سیاست اور سفارتکاری کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے گریز کر رہی تھی۔ اسی طرح وہاں فقہی تنوع بھی کسی دوسرے عرب ملک کی نسبت بہت زیادہ ہے،
وہاں واضح اکثریت عباسی فرقہ کے حامل لوگوں پر مشتمل ہے، خود سلطان قابوس بھی عباسی تھے۔ اسی طرح وہاں کی آبادی تقریباً 5% شیعہ ہے، لیکن فقہی ہم آہنگی کا یہ عالم ہے کہ سب فقہ کے حامل مسلمان ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جبکہ فقہی بنیادوں پر الگ مسجد بنانے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ جو سلطان قابوس نے سر انجام دیا وہ ان کی غیر جانبدارانہ خارجہ پالیسی تھی۔ مغربی ممالک کے ساتھ بھی بہترین تعلقات اور روس یا چین کے ساتھ بھی سعودی عرب نے بھی دوستی رکھی، اور ان کی خارجہ پالیسی کی بدولت سعودی عرب کے مخالف ایران نے بھی ایمان کے ساتھ دوستی بنا کے رکھی۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھی دوستی رکھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی دوستی لگائی۔ سلطنت آف عمان کی سرحدیں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور یمن سے ملی ہوئی ہیں۔ تینوں ممالک کے ساتھ ماضی میں بھی سرحدی تنازعات رہے، لیکن تینوں کے ساتھ انہوں نے سرحدی تنازعات تقریباً ان کی مرضی کے مطابق حل کیے، کیونکہ ان کا اصول یہ تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات درست نہ ہوں تو کوئی ملک امن سے نہیں رہ سکتا۔ یمن میں اتنے سالوں سے جاری ہے اور وہاں سے دونوں فریقوں کے ذہنی، انسانی اور مذہبی بنیادوں پر عمان میں علاج کے لیے بھی لائے جاتے ہیں، لیکن یمن کے کسی فریق نے اس کی حکومت پر کبھی مداخلت یا جانبداری کا الزام نہیں لگایا۔ ایک زبان اور مذہب کے حامل یمن جیسے ملک کی جنگ کے اثرات سے اپنے ملک کو محفوظ رکھنا چھوٹا کارنامہ نہیں ہے۔ عرب ملک ہو کر بھی ایک طرف اگر عمان کی سرحدیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے ملتی ہیں تو دوسری طرف سمندر کے ساتھ ایران سے بھی اس کی سرحد بہت کم وقت کی مسافت پر واقع ہے۔ ایران اور سعودیہ دونوں نے ماضی میں بھرپور کوشش کی ہے کہ عمان کو اپنے تنازع میں ساتھی بنا لیں، لیکن سلطان قابوس نہ صرف اس سے دور رہے بلکہ دونوں ممالک ان کو یکساں اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ ایک وقت پر عمان کی حکومت نے ایران اور امریکہ کے مابین رابطہ کار کا کام بھی کیا، لیکن پھر بھی سعودی عرب کو ناراض نہیں ہونے دیا۔ عمان نے کئی تنازعات میں کئی فریقوں کے مابین ثالثی تو کی، لیکن کسی تنازع کا حصہ نہیں بنا۔ اس کا اندازہ سلطان قابوس کے جنازے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں ایران کے نمائندے بھی تھے اور سعودی حکومت کے بھی، جس میں اخوان المسلمین کے لوگ بھی شریک تھے اور جنرل سیسی کے لوگ بھی، جس میں امریکہ اور یورپ کی حکومتوں کی بھی نمائندگی تھی اور کم و بیش تمام عرب ممالک کی نمائندگی بھی موجود تھی۔ عمان کے پڑوس میں ایران عراق جنگ ہوئی، لیکن سلطان قابوس نے اس کے اثرات سے اپنے ملک کو محفوظ رکھا۔ ایران سے عمان کی دوستی ہے اور وہاں شیعہ آبادی بھی بڑی تعداد میں رہتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ عمان کو علاقے میں اپنا قریبی دوست سمجھتا ہے، لیکن امریکہ اور ایران کے تنازع میں عمان کا کوئی کردار ہے اور نہ کوئی بھونچال آیا ہوا ہے کہ دونوں کی جنگ سے عمان میں بھی قیامت برپا ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ اگر عمان جیسا ملک اپنے آپ کو ایران اور سعودی عرب کے تنازع میں مکمل طور پہ غیر جانبدار رکھ سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے۔ اسی طرح اگر عمان جیسا ملک اپنے آپ کو پڑوسی ملک یمن میں جاری جنگ کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے تو پاکستان افغانستان کے حالات سے اپنے آپ کو کیوں محفوظ نہیں رکھ سکتا؟ اسی طرح اگر عمان جیسے ملک میں شیعہ اور سنی اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں رہ سکتے؟ حالانکہ پچھلی 2 سے 3 دہائیوں میں یہ مسئلہ بڑا شدید ہو چکا ہے۔ اب عمان میں اگر وہاں کے سنی سعودی عرب کے حق میں اور شیعہ ایران کے حق میں مظاہرے نہیں کر رہے تو ہمارے ہاں یہ سلسلہ کیوں بند نہیں ہو رہا؟
آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے لوگ پاکستان کے حق سے زیادہ ایک طبقہ سعودی عرب کے حق کو عزیز رکھتا ہے اور دوسرا طبقہ پاکستان کے حق سے زیادہ ایران کے حق کو عزیز رکھتا ہے؟ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان ہم ایسا کوئی سلسلہ کیوں نہیں بناتے کہ یہ دونوں طبقات بھی مل کر پاکستان کے مفاد کو عزیز رکھیں؟ حالانکہ ان دونوں طبقات کا وجود بذات خود پاکستان کے وجود کا محتاج ہے۔ اگر پاکستان مضبوط ہوگا تو ان دونوں طبقات کی زندگی بہتر ہوگی اور یہ دونوں طبقات بھی بہتر لائف سٹائل گزار سکیں گے، اور اگر پاکستان خدا نخواستہ کمزور ہو جائے گا تو یہ دونوں طبقات ظاہر ہے کہ سعودیہ اور ایران جا کر تو نہیں رہ سکتے۔ اگر ناجائز طریقے سے اقتدار میں آئے ہوئے سلطان قابوس اتنے جائز کام کر سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہمارے جمہوری طور پہ منتخب کیے گئے حکمران یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ایک ملین بلکہ بلین ڈالرز کا کوسچن ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور اچھی لگے گی۔ آخر میں دوبارہ درخواست کریں گے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس کریں۔ نیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔